بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، لائف کونسلر چینل کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان سجاد علی حاضر خدمت ہے۔ پچھلے دنوں فادرز ڈے منایا گیا۔ آج ہم اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کریں گے کہ آیا فادرز ڈے کو سیلیبریٹ کر کے ہم نے اپنے باپ کے حوالے سے تمام فرائض پورے کر دیے یا کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں؟ تو خواتین و حضرات، میں آپ کے گوش گزار یہ بات کرتا چلوں کہ باپ دنیا کی ایک واحد ہستی ہے کہ جس کے لیے اولاد کوئی نعم البدل نہیں رکھتی۔ والد ایک ایسی شخصیت ہے اور ایک ایسی ہستی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے، واحد ہستی ہے یہ، کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ ترقی کر جائے اور مجھ سے بھی زیادہ اوپر نکل جائے۔ اور خواتین و حضرات، والد ہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی موجودگی کے احساس سے اور جس کی موجودگی اور دعاؤں سے آپ کا سارا گھر چلتا ہے، جس کی رہنمائی سے آپ کی ساری زندگی چلتی ہے، جس کی کاوشوں سے آپ کے دن رات کے اغراض و مقاصد پورے ہوتے ہیں، جس کی خواہشوں سے اور دعاؤں سے اللہ رب العزت آپ کے لیے خوش قسمتی کے فیصلے کرتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، والد ایک ایسی ہستی ہے جس کی داڑھی کے ایک سفید بال کی حیا سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوش قسمتیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور والد ہی وہ ہستی ہے کہ جو دن رات دھوپ یا چھاؤں کی گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنی اس خواہش کی تکمیل کرتا ہے کہ میری اولاد خوش قسمتی سے ہمکنار ہو جائے، وہ اپنی منزل کو پالے۔ تو خواتین و حضرات، فادرز ڈے کو سیلیبریٹ کر دینا، صرف وش کر دینا، پھول پیش کر دینا یا چند لمحات کے لیے اپنے والد کے لیے دعا کر دینا میرا خیال کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ پوری زندگی آپ کو اپنے والد کی اتباع کرنی چاہیے، پوری زندگی آپ کو ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے والد کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اور خدا نخواستہ آپ کے والد کی ناخوشی اور ناراضی اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ تو یہ بات خاص طور سے میں اپنے نوجوان نسل سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، اور ان کی خدمت میں ایک بڑی واضح اور روشن مثال آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ میری اجازت کے بغیر سارا مال کھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کے والد کو بلایا۔ جب اس کے والد کو یہ محسوس ہوا اور پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت آپ کی خدمت میں لگائی ہے، تو وہ بہت رنجیدہ ہوا، اس کا سینہ درد سے بھر گیا، اس کے اندر کرب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور خواتین و حضرات، جیسے عرب لوگ اپنے بولنے چالنے میں بڑے فصیح اور بلیغ ہوتے ہیں، اس شخص نے اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ چند اشعار اپنے سفر کے دوران کہنا شروع کر دیے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ان کے اشعار کا ترجمہ اردو میں تو کیا جانا ممکن ہے، پر اس درد کے احساس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کسی بھی زبان کے اندر جو اس والد کے اس احساس کے اندر پیدا ہوئی کہ میرے بیٹے نے میری ہی شکایت، میرے اپنے بیٹے نے میری شکایت آقا پاک کی دربار کے اندر جو ہے وہ پہنچائی ہے،
اور مجھے تکلیف کا احساس ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بیٹے جس دن تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، بیٹے جب تو پیدا ہوا تو محض میں آپ کے لیے جینا شروع کر دیا تھا، اور بیٹے جب تو چھوٹا تھا تو میں نے آپ کی سکون اور آپ کی راحت کے لیے، آسانی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی تندرستی کے لیے اپنی صحت کو بھی کھو دیا، اپنے دن رات کے چین کو بھی کھو دیا، اپنے ارمانوں کو بھی کھو دیا، اپنی زندگی کو میں نے پس پردہ رکھ دیا۔ تو لہٰذا میری خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا پروان چڑھ جائے۔ میں نے موسموں کی سختیوں کو بھی سہا، چلملاتی دھوپوں کو بھی سہا، اور میں نے ہوا کے ٹھنڈے تھپیڑوں کو بھی سہا، مگر بیٹے تمہارے سکون کو میں نے ختم نہیں ہونے دیا، میں نے تمہیں راحت وہاں پہنچائی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب تم پروان چڑھ گیا اور تمہاری کمر ایسے تناور درخت کی طرح ہوگی، تو سیدھا کھڑا ہو گیا، اور زمانے کی گردش سے میری کمر جھک گئی، میں بوڑھا ہو گیا، نحیف ہو گیا، کمزوری میرے اندر آ گئی، لیکن میری اس خواہش کی تکمیل نہ ہو سکی کہ کاش جس طرح سے میں بچپن میں اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنے کا طریقہ بتاتا رہا ہوں اور اسے اپنی اس انگلی سے سہارا دیتا رہا ہوں، مجھے بھی میرا بیٹا ایک لاٹھی کے طور پر میرے بڑھاپے میں سہارا دے گا۔ پر آج میرے بیٹے آپ نے میری شکایت آقا پاک کی زندگی میں لگا دی اور مجھے اس کرب میں مبتلا کر دی۔ یہ ساری جو سٹوری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے ہی پہنچ گئی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ جب وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا پاک نے کہا آپ کا کیس بعد میں سنا جائے گا، پہلے ان اشعار کو مجھے بتائیے اور مجھے سنائیے جو آپ رستے میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس شخص نے سارے وہ اشعار اسی درد کی کیفیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ کا دل مبارک اور سینہ مبارک دکھ، تکلیف اور کرب سے بھر گیا۔ اس والد کی باتیں سن کر، اشعار سن کر آپ غمگین ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے اس نوجوان کو پکڑا، کہا نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، تم اور تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا ہے، تم اور تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، آپ اس بات کا احساس کیجئے کہ سارے زمانے کے دوست بھی ہم سے خوش ہو جائیں، سارے رشتے بھی ہم سے خوش ہو جائیں، ہر اجنبی اور جاننے والا ہم سے خوش ہو جائے زندگی میں، جیسے آج کل کے نوجوان اپنے دوستوں کو خوش تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں خدا نہ خواستہ اگر اپنے والد کی اور باپ کی پرواہ نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ ایک کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز آج اس فادرز ڈے کے حوالے سے، اس کی مناسبت سے یہ ٹھان لیجئے، اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجئے، اپنے آپ کو یہاں یہ لے آئیے کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی میں اپنے والد کی نافرمانی نہیں کروں گا، ان کی کسی قسم کی بھی میں دل آزاری نہیں کروں گا، اور کسی بھی طرح سے میں اپنے والدین کو ذرا سی معمولی سی تکلیف پہنچانے کا باعث نہیں بنوں گا۔ اور خواتین و حضرات، خاص طور سے نوجوان دوستوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کا سارا نظام، ساری برکتیں، ساری خوش قسمتی، ساری ترقی اور ساری منزلیں آپ کے باپ کی دعاؤں، ان کی موجودگی
ان کی خوشی اور ان کی راحتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ کا سارا مال و متاع آپ کا باپ ہے۔ یہ آپ کا جو مال و متاع ہے یہ سارے کا سارا آپ کے باپ کی دعاؤں کا مرہون منت ہے، اور یہ سارا آپ کو انہی کی دعاؤں اور انہی کی خواہشوں اور انہی کی آرزوؤں کی بدولت ملا ہے۔ لہٰذا میں نوجوان دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے اگر آپ اپنی زندگیوں کے اندر یہ بات پیدا کر دیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں کسی بھی صورت اپنے والد کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اپنے والد کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر انہیں سکون بہم پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو نوجوانوں، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ نہ صرف اس طرح اپنی سوچ بدل لیں گے بلکہ اپنی زندگی بھی بدل لیں گے۔ آپ کی زندگی خوش قسمتی والی زندگی بن جائے گی، آپ کی زندگی ایک ترقی والی، اور آپ کی زندگی ایک کامیابی والی، اور آپ کی زندگی ایک آپ کی من چاہی زندگی بن جائے گی، جس طرح سے آپ اپنی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ دل و جان سے اپنے باپ سے محبت کریں۔